سورہ ملک کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ برتہ سات آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ سورہ ملک کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں، جن میں سے چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ علم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ احکام و فرائض جو بھی اسلام نے اس پر لاگو کیے ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو۔ سورہ ملک کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک کا جو ورڈ ہے برکہ سے آ رہا ہے۔ جیسے ہم عام بول چال میں بھی ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات میں کہتے ہیں تبارک اللہ، کسی کو کوئی خیر کا کام، کسی کو کوئی کامیابی یا کوئی بھلائی نصیب ہو تو ہم کہتے ہیں تبارک اللہ۔ تبارک کا مطلب کیا ہے؟ تبارک کا جو ورڈ ہے وہ برکہ سے آتا ہے۔ پہلے اس کو مفہوم کو ذرا سمجھ لیں ہم۔ تبارک کا جو ورڈ ہے وہ برکہ سے آتا ہے، اور برکہ کے کیا معنی ہیں؟ زیادتی، بڑھوتری، کسی چیز کو مزید نشو و نما ہونا، اور اس میں برکہ میں عظمت، کسی چیز کی بلندی، رفعت، افزائش، فراوانی، دوام، یعنی کہ اس چیز کو دوام حاصل ہو، اس خیر کو، اس بھلائی کو، اور کثرت خیرات اور حسنات، یہ سارے مفہوم اس میں آ جائیں گے برکہ کے اندر۔ ٹھیک، یعنی برکہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ہم اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تمہیں خیر ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تمہیں دوام ملے، یعنی کہ ہمیشہ رہے، اس کی کثرت ہو اور اس میں اضافہ ہو، بلندی ہو۔ یہ سارے کے سارے مفہوم جو ہیں یہ برکہ میں آ گئے، یعنی کثرت خیرات و حسنات، فراوانی، افزائش۔ میں یہ بار بار اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ برکہ ہے کیا چیز، اور سراسر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز، ہماری تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات۔ اب یہاں پہ کیا مفہوم آ رہا ہے تبارک کے معنوں میں؟ یعنی اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، یعنی اس کو ہر طرح سے غلبہ ہے پوری کائنات کے اوپر، پوری کائنات کے ساتھ ساتھ جو تخلیق اس نے کیا، انسان کو، جو بھی اس کی تخلیقات ہیں، انسان، چرند، پرند، سب جو باہر میں ہے اور جو بر میں ہے، یعنی کہ جو سمندروں میں چھپی ہوئی مخلوق ہے اور جو زمین پہ چل رہی ہے اور جو ہوا میں اڑ رہی ہے، یہ اس کی جو بھی تخلیق ہے اس پہ اس کو قدرت حاصل ہے، اس کی بادشاہت ہے ان پر، وہ اور اس میں کوئی کسی کا اختیار نہیں، وہ جو چاہے کرے،
جیسے ہم سورہ تکویر میں کیا پڑھتے ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ کہ ہماری کوئی، یعنی اس مفہوم سے یہ بات آتی ہے کہ ہماری کوئی چاہ جو ہے، ہم نہیں اپنی مرضی سے کسی چیز کو چاہ سکتے جب تک اس میں اللہ کی رضا، اس کی مشیت شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، بہت ہی چھوٹی سی جملے میں کثیر مفہوم چھپا ہوا ہے اس میں، یعنی یہ اللہ کی مشیت پہ ہے، وہ جس کو بادشاہت دے، اور جیسے قرآن مجید کے اور دوسرے مقام پہ آتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس سے چاہے وہ ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ اچھا، اب یہ بات تو یہ ہم نے پڑھ لی کہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کام یہ کر رہا ہے، یہ جو ملک ہے، یہ بادشاہت ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اب یہ ساری جو باتیں ابھی ہوئیں کہ اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس کو چاہے رلا دے، جس کو چاہے ہنسا دے، یہ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز کو ذہن میں یہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس کو، کہ یہ جو بادشاہت اس رب کریم کی ہے، یہ جو خوشی اور غمی، بہار و خزاں، جو کچھ بھی آ رہا ہے سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمہ ہے۔ سمجھنے کی کیا بات ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمہ ہے، کوئی چیز آباسہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ہر کام میں۔ اگر وہ کسی کو خوشی دے رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی رحمہ ہے، اس میں بھی حکمہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمہ ہے، اس کے پیچھے بھی خیر ہے اس کے لیے۔ کیا چاہتا ہے اللہ اس سے؟ اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دینا چاہتا ہے، اس تکلیف میں بھی اس نے اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ پکا اور سچا مومن ہے اور اس پہ صبر کرنے والا ہے تو اس پہ بھی اس پہ اجر ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی کام حکمہ سے خالی نہیں۔ یہ جملہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ بات ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی کر رہا ہے سب کچھ، وہی مالک شر اور خیر کا اور اچھائی اور برائی اس کی طرف سے ہے، نہیں، ہمارے جو ہمیں برائی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ قرآن کریم نے خود فرما دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا نا بری چیزوں میں، یہ تمہارے اعمال کے سبب ہے، تمہارے کسب ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت سے ایک مفہوم میرا آپ کو یہ سمجھانا بھی تھا کہ اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگرچہ بادشاہت اس کی ہے، سب کچھ وہی کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی انسانوں کو بعض اوقات کسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز حکمہ سے خالی نہیں ہے، جو کہ آگے ابھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، پھر نگاہ کو پلٹاؤ، کیا تم اس میں کوئی فطور دیکھتے ہو؟ فطور کا ورڈ کس سے آ رہا ہے؟ فطرہ سے، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی کوئی چیز، شگاف، کوئی دراڑ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاؤ گے۔ اور ہم نے فطور کا دیکھا نا، فطرہ سے پھٹنا، ٹوٹنا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، پھر نگاہ کو دوڑاؤ، لیکن کیا ہے، تمہاری نظر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی، ذلیل ہو کر، تھک کر، یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ یعنی یقیناً ہم نے سجا دیا، زینا، ہم نے سجا دیا آسمان کو، دنیا یعنی یہ جو نزدیک کا، یہ دنیا کا جو ورڈ ہے نا، یہ دنا سے آتا ہے۔ دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، اور ادنا کمتر، اس میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا ورڈ دنا سے، یعنی کہ قریب کی چیز بھی ہونا اور کمتر بھی ہونا۔ اب یہ آسمان کے لیے کیا ورڈ آئے گا ہمارے لیے؟ قریب کا، یعنی یہ وہ آسمان جو ہم قریب سے جو ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس آسمان کو، ٹھیک؟ تو اس پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو سجا دیا اللہ نے، بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا، یہ ستاروں سے سجا دیا۔ مصابیح جو ہے،
مصباح، مصباح ہوتا ہے ایک لیمپ، اب یہ مصابیح کیا ہے؟ جمع ہے اس کی، کتنے سارے لیمپس، ان کے کتنے زیادہ، تو یہ کیا ستاروں کی بات ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا، رجوم آ رہا ہے رجم سے، ہم کہتے ہیں نا رجم کرنا، کہ جو مارنا، لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ستاروں سے اللہ تعالیٰ یہ جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان سے کیا کام ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ آسمان کو رونق دے رہے ہیں، آسمان پہ رات کو رونق بخشتے ہیں۔ دوسرا ان سے شیاطین پر ان کو مارنے کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ یعنی شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد ان کا یہ بھی ہے کہ جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ ان سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان سے قرآن میں ہی مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ ان سے انسان زمین میں اپنے راستے کی طرف ہدایت پاتا ہے، ان ستاروں کی وجہ سے۔ اس چیز کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ ستاروں کے متعلق بات جو ہے وہ کلیئر ہو، کہ عربوں میں اس کاہنوں کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہی خود کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں، یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے، اور انہی کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ یہ کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا، اور دوسرے عام لوگ جو تھے یہ کاہنوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ شیاطین ان کے تابع ہیں اور شیاطین سے ان کا رابطہ ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ستاروں کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ یہ 2-3 مقاصد ہیں، کہ ایک تو اس سے انسان راہ پاتے ہیں، دوسرا ان کو شیاطین کو عالم بالا پہ جانے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تیسرا یہ ایک سجاوٹ ہے آسمان پر۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر ٹھکانہ، بئس بہت ہی برا ٹھکانہ۔ پھر ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، فیہا یعنی کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا تو وہ سنیں گے اس کے یعنی جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے وہ پھٹی جا رہی ہوگی، جیسے آ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ۔ اور یہ بات ہم سورہ کاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی جہنم کے بارے میں کہ اس دن اس کی کیسی کیفیت ہوگی۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا ابھی مزید ہیں، یعنی اور ہیں۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے جہنم کی، جو کہ اس دن شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ اب آگے کیا رہا ہے كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ کوئی اس میں جو گروہ ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے علم یاتک، اس کے جو خزانتها یعنی کہ جو اس کے اوپر جو جیسے آپ اس کو آپ کہہ لیں جو حارس ہوتا ہے یا اس کو دیکھنے والا ہے، اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو آگے وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا، قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا، بس ہم نے جھٹلایا اس کے اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر،
اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے رہے۔ اب وہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا، وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ایسا کہ ہمارے پاس آئے تھے نذیر ڈرانے والے، یعنی رسول آئے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور ہم نے انہیں جھٹلایا۔ پھر آگے وہ اب کرندے کہتے تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، مطلب اس گمراہی میں رہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو کرندے ان لوگوں سے یہ تو معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا کہ نہیں۔ یہ سوال اس وجہ سے تو نہیں وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا۔ ان کا سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، بلکہ اس سے ان کا مقصود کیا ہے کہ ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر کوئی ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ جو کارندے جو خزانہ توہا جو اس کو جہنم کو دیکھنے والے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی وہ آگے سے ان کو صفائی پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ان کی آگے ایکسکیوزز پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصود یہ ہے کہ اب یہ جو جہنم میں وہ آئے ہیں وہ بلا وجہ نہیں آئے، وہ ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی، یعنی یہ حق بات ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو ان کے کفر کے سبب ان کو جہنم میں لایا گیا ہے۔ اور آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل نہ ہوتے۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور اس طرح وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے، اور لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ یعنی اس روز جہنم میں جانے کے بعد، اس کے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد یہ احساس ہوگا اور یہ وہ مانیں گے کہ کاش ہم رسولوں کی باتوں کو سنتے، سمجھتے اور ان پر ایمان لاتے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے۔ لیکن کیا ہے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کافر کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے نا، چھپاتا ہے، وہ چیز کو سمجھتے ہوئے چھپاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا چیز اس کو اس طرف نہیں آنے دیتی، اس کی خواہشات۔ وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر یہ اے نبی آپ کو فالو نہیں کر رہے تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسے سورۃ القصص میں بات آتی ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یقیناً یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے بات آتی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کو ہدایت دے، کس طرح ان کو روشنی کی طرف لائے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بڑا اجر، دو چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب، کتنی چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں، جو ان سین ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد رسولوں کی ہستیاں، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد اللہ کی کتابیں اور جنت اور دوزخ، ان کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، ان پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم جب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی ایمان لائے رسول اس پر جو اس کی طرف نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی لائے اس پر ایمان۔ کلنا آمن باللہ، یعنی سب کے سب ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ اور ایمان بالغیب رکھنے والوں کے لیے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور ان کے لیے کیا اجر ہے، کیسی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
یعنی وہ مومن بندے متقین تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو رسول ان کی طرف لے کر آیا اور جو رسول سے پہلے آیا، اور وہ آخرت پر بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی صرف یہی لوگ ہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ جو اپنے رب کو دیکھے بغیر ڈر رہے ہیں اس سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بڑا اجر. اور یہ بات آپ کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ملے گی کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے. پھر آگے بات آ رہی ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یعنی تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے ایک جیسا ہے اور وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یہاں یہ بات تمام انسانوں کو ایڈریس کی گئی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس آیت میں اس کے لیے کیا تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک نگراں ہے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین، کیا ہے؟ لکھنے والے. جو کچھ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے فوراً لکھا جا رہا ہے، اور اس کی تمام کھلی اور چھپی باتیں، اس کی انٹینشنز، اس کے جو خیالات ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور یہی بات ایک کافر کے لیے بھی اس آیت میں ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کائنات کو بنانے والا اس کو دیکھ نہیں رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عنقریب اس کے کیے ہوئے کو اللہ سامنے رکھ دے گا اس کے. پھر اگلی آیت میں بات آتی ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یعنی کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. اور دیکھیے اس آیت سے ہمیں قرآن کا خوبصورت انداز بیاں جو ہے، جو بات کرنے کا جو سٹائل ہے وہ پتہ چلتا ہے. کیسا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی جو خالق ہے، جو اپنی کریچر کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے. یعنی جس نے تمہاری رگ رگ بنائی، جس نے تمہارے دل و دماغ بنائے، جس نے تمہیں بہترین جسمانی ساخت، ایک پرفیکٹ ہیومن سٹرکچر دیا، اور تمہارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے، اور جسم کا ہر جو باڈی پارٹ ہے وہ اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے. اگر ایک حصہ بھی جسم کا کام کرنا چھوڑ جائے تو کیا ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کو ٹھیک کر لیں خود سے؟ نہیں، جب تک اللہ کی طرف سے اس کا اذن نہیں ہوگا، اس کی طرف سے کیور نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں خوبصورت ساخت میں ڈالا ہے، کیا وہ جانے گا نہیں کہ تم کیا ہو؟ یعنی وہ خالق اپنے مخلوق سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے. اور پھر آگے بات آتی ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سبجوگیٹ کر دیا، چلو اس کی چھاتی پر، یعنی کہ اس کے سینے پر تم چلتے ہو اور کھاؤ خدا کا رزق، اور اسی کے حضور دوبارہ تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے. اب دیکھیں اس آیت کے پہلے ورڈ کو دیکھیں، ہو الذی، وہ ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے. ہوا یعنی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سبجوگیٹ کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے. یعنی یہ خود سے نہیں ہو گئی، سمجھ رہے ہیں بات کو. اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے هو الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ذات، یعنی وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور پھر کہیں پہ آتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. یعنی اسی نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کی چیز. اب یہ بات ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن گئیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر چیز بنائی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی ہر چیز تمہارے لیے اس زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. تم ایون اگر ہم وہ مویشیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ سورۃ الانعام کو دیکھتے ہیں
دا کیٹل جو سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر آتی ہے یہ بات کہ یہ جو مویشی ہیں یہ بھی تمہارے لیے میں نے بنائے، اس میں نفع ہے تمہارے لیے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، یعنی اس نے اپنی حکمت اور قدرت سے ان سب چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، یعنی وہ تمہارے انڈر ہیں، تم ان پر قدرت حاصل کیے ہوئے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ زمین پر زندگی بسر کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا سورس انسان کو پرووائڈ کر دیا، لیکن اب اللہ کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم غفلت میں مبتلا ہو کر جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹنا اور اچھے اعمال کو آگے بھیجتے رہو، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ پھر آگے بات آتی ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، مَن فِي السَّمَاءِ، جو وہ آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس سے بے خوف نہ ہو جو آسمانوں میں ہے، یعنی عرش پر جلوہ گر ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور میں کون ہوں؟ تو اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟ یعنی اس آیت کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ ذہن نشین کروانا چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کا رہنا، یعنی اس کی بقا اور سلامتی اللہ کے فضل پر منحصر ہے، اس کی جو سروائیول ہے، سیکیورٹی ہے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے اوپر ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اس کو سانس مل رہی ہے، جو اس کو اللہ آکسیجن دے رہا ہے ہوا میں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہر چیز اس کے لیے بنا رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، ایک ٹائم اس کو دیا ہوا ہے، تو اس ٹائم میں ہر چیز اللہ نے اس کو پرووائڈ کر رکھی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم ان چیزوں سے ایسے غافل نہ ہونا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، تمہیں اگرچہ یہ سب چیزیں دی ہوں گی کہ اللہ نے کہا ہے، کہ قرآن کریم میں ہے، جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں بات آتی ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں وہ رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، اور پھر تمہیں زندہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تمہارے شریک یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب بات کیا ہے، مقصد ہمارا کیا ہے اس آیت کو پڑھنے کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق بھی دینا ہے، تمہیں موت دینی ہے، اور پھر تمہیں زندہ کرنا ہے۔ یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے ہر انسان کے لیے، یہ آلریڈی پلانڈ ہے یہ چیزیں۔ اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑے تو ایک بھی انسان نہ بچے زمین پر، یہ اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا ان کے گناہوں کے سبب مشکل نہیں ہے، کوئی بھی زلزلہ آ جائے، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے، جس طرح پہلی قوموں پر بھی ہوا، یعنی کسی قوم کو اللہ نے غرق کر کے تباہ کیا، کسی پر اللہ نے پتھراؤ کیے، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، جیسے ہم سورۃ العنکبوت میں پڑھتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، یعنی کسی کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو زمین میں دھسایا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اور اس آیت میں یہ جو بات ہو رہی ہے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یعنی کفار کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو عنقریب کیا ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
اگلی آیت میں بات ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا. یعنی ان سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو ڈینائی کیا، اللہ کی آیات سے منہ پھیرا، تو ان کا پھر انجام کیسے ہوا. پورا قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کیسے کیسے مختلف عذابوں سے اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا. پھر اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن، یعنی کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو کبھی اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں اور کبھی اڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، یعنی رحمان کی ہستی کے علاوہ کون ہے جو ان کو فضا میں یعنی ہوا میں ان کو تھامے ہوئے ہیں، ان کو اڑنے کے قابل اس نے بنایا ہوا ہے. ہر پرندے کو اللہ نے اڑنا سکھایا ہے، اور پھر اسی نے ہوا کے جو قوانین ہیں، جو لاز ہیں کہ جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھاری جسم ہے رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتی. اور دیکھیں پرندوں کی اگر ساخت کو دیکھیں، جو ان کا جو سٹرکچر اللہ نے بنایا ہے تو وہ کس طرح ہے، یعنی اللہ نے ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ کھوکھلی بنائی اندر سے، یعنی ہالو ہیں تاکہ وہ فضا میں ہوا میں وہ ٹھہر سکیں، وہ اڑ سکیں. تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے اور وہی ہر چیز کا نگہباں ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 20 کی تفسیر امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، یعنی بتاؤ کہ وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں ہیں، یعنی کہ جو کافر ہیں اللہ کو جھٹلانے والے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا لشکر ہے، وہ کون سے جنود ہیں، کون سے سپاہی ہوں گے جو تمہیں میرے علاوہ مدد کر سکتے ہیں. جیسے سورہ زمر کی بھی آیت ہے، بڑی خوبصورت بات یہاں پر آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی کیا تم دیکھتے ہو ان کو جو میرے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں. ان ارادنی اللہ، اگر اللہ ارادہ کرے، بدرن ان کے ساتھ تکلیف پہنچانے کا انہیں، حل ہن کاشفات درری، تو کوئی ہے جو اس تکلیف سے انہیں بچا لے. اور اگر او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ ارادہ کر لے ان کے ساتھ رحمت کرنے کا، بھلا کرنے کا، تو کوئی ہے جو اس کی رحمت کو روک لے. اور یہ جو مفہوم ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، یعنی جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس پر رحمت کرتا ہے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور اسی بات کی تائید میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طرح اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنا ہے جو کہ انسانوں کے اپنے اعمال کا سبب ہوتا ہے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچنی ہے تو تمہیں یہ خیر مل کر رہے گی. اس چیز پر ایک مومن کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی ساری کی ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ جو تسبیح ہے اس کا اتنا اجر ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں جس میں اتنی احادیث ہیں اس کے افادیت میں، اس کے اوپر یعنی اس حدیث کو پڑھنے پر اتنا اجر ہے. جو صبح کو 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے گا اس کے لیے کیا اجر ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کروایا جو بنی اسماعیل کے نسل سے ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے 10 غلام آزاد کیے. اور اسی طرح اس کو پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کو اللہ دور فرماتا ہے. یعنی یہ تو تسبیحات میں آپ کے پاس جب آتے ہیں میسیجز اس میں لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ. اس چھوٹی سی جو تسبیح ہے اس کا کس قدر اس کا بینیفٹ ہے. اور دیکھیں ہے کیا، اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں گے، معنی پر غور کریں گے تو کیا پتہ چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، یعنی ساری کی ساری بادشاہت اور کائنات اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، یعنی ساری کی ساری تعریف اسی کی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہے خیر پہنچائے. تو
تو جی یہی مفہوم جو ہے نا اسی آیت میں بات ہو رہی ہے، اور آگے بھی یہی تقریباً مضمون چل رہا ہے کہ امن ھذا الذی، جو اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یعنی کون ہے جو تمہیں رزق دے دے اگر رحمان تمہارا رزق روک لے. وہی بات ہوگی نا جو پیچھے سارا ڈسکس کر لیا ہم نے. پھر آگے بات آتی ہے بل لجوا فی عتو و نفور، یعنی دراصل یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر ہی اڑے ہوئے ہیں، حق سے گریز کر رہے ہیں. پھر آگے بات ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یعنی افمن یمشی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا سوچو جو شخص جو یمشی واک کرتا ہے، چلتا ہے، جو چلتا ہے اوندھے منہ، اور وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، یعنی کیا وہ سیدھے راستے پہ ہے جو کہ اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سر اٹھائے ہوئے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ اس پر چل رہا ہے. اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے، یعنی یہ بلیور اور نان بلیور کی وہ کنڈیشن بتائی گئی ہے جو قیامت والے دن ہوگی. بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافر قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں لے کے جائے جائیں گے، اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے. جیسے کافروں کے بارے میں قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ پہ بھی یہ بات آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے. اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی یہی بات آتی ہے الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی ان لوگوں کو اس دن ان کے چہروں کے بل جمع کیا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہوگا، یعنی بدترین رہنے کی جگہ ہے. اور دوسری بات جو کہ ترجمہ سے واضح ہو رہی ہے کہ جو شخص منہ کے بھل اوندھا چل رہا ہے کیا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اور آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، تو کیا ایسا سیدھے راستے پر ہے شخص؟ جبکہ دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اگرچہ دنیا میں مشکلات آتی ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا جب کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں کو اپنا لیتا ہے. تو جی یہ رہی تفسیر اس آیت کی، اور اگلی آیت کو دیکھتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. یعنی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، جانور تو نہیں بنایا. دیکھیں سورہ 3 میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے بہترین ساخت، یعنی کہ بہترین تمہیں شکل و صورت عطا کی. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. اور پھر انسان کے لیے ہر چیز اللہ نے بنائی، یہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما دیا ہے. سورہ یاسین میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یعنی کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے جانور پیدا کیے، چوپائے بنائے، اور یہ ان کے مالک ہو گئے، یعنی مسخر کر دیا، یعنی وہ جو جانور ہیں انسانوں کے تابع ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع کر دیا، اور ان سے کیا ہے بعض تو سواری کے کام آتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتا ہے انسان، اور پھر ان سے اور بھی فائدے حاصل کرتا ہے انسان، یعنی مشروبات ملک لیتا ہے مویشیوں سے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک ہرے درخت سے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یعنی گرین ٹری ہے، اور کس طرح پھر وہ آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ سرسبز درخت جو ہوتا ہے وہ سوکھنے کے بعد کس طرح پھر ہمارے فیول کے کام آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنا دیا، لیکن انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ نے بہترین تخلیق قرار دیا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ جو گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی دنیا اگر ساری کی ساری گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی اس کے پیچھے چل پڑو. تمہیں آنکھیں دی تھیں
دیکھنے کو کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ کام لیتے جو انسان کو لینا چاہیے، جو صحیح اللہ نے جو سلیم الفطرت جو لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو جو حق بات کو چھپاتے نہیں ہیں، تو وہ آنکھوں سے دیکھتے۔ اب دیکھیں کیا بات ہے کہ اب نان بلیورز ایون پڑھ کر بھی ہمارے بہت سارے اسکالرز الحمدللہ اس طرح کی دلیلیں انہوں نے دی ہیں، لاجکس رکھی آگے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو یہ ثابت کر دیا ہے اسکالرز نے، یہ اللہ کی کتاب ہے بھئی، اس میں کوئی مکسچر نہیں ہے، کوئی چیزیں غلط ملط نہیں ہیں، کوئی چینجز نہیں اس میں آئی، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قرآن کریم سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کو ڈینائی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈیزائر کے پیچھے ہے، وہ دیکھتے بوجھتے وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ کافر کا مطلب بھی یہی ہے نا، کفر کرنا اور جانتی ہوئی چیز کو، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چھپا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں میں نے دی، یہ صلاحیتیں دی میں نے، تاکہ تم غور و فکر کرو، کائنات میں دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، کس طرح دن کو اللہ رات میں لے آتا ہے اور رات کو دن میں ڈالتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک ایسی ہستی کا کام ہے جو کہ انسانوں کی سوچوں سے اوپر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں یہاں پر انسانوں کو جتلا کر اس کے بعد کیا اینڈ پہ بات کہی کہ لیکن انسان کیا ہے، ناشکرا ہے، قلیلم ما تشکرون، تھوڑا ہی شکر کرنے والے لوگ ہیں، اکثریت کیا ہے، فاسقوں کی ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور آگے بات ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان کا یہ پوچھنا کافروں کا کہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ نہیں معلوم کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی۔ مقصد ان کا یہ تھا استہزاء کرنا، ٹھیک، اور پھر وہ اس بات کو، یعنی موت کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کو ایک عقل سے اوپر کی چیز سمجھتے تھے، اور وہ سوچتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بس افسانے ہیں، اساطیر الاولین۔ جیسے سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں کہ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یعنی یہ وہی بات کہتے ہیں جس طرح پہلے کے کافر کہتے تھے۔ اور قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یعنی جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا، یعنی یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے پہلے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلوں کی کہانی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اذا متنا وكنا ترابا، یہ آپ کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ملے گی کہ ان کے الفاظ یہی تھے، آخرت کے جو منکر تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے انکاری تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ پوچھنا ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ جھٹلانے کا ایک اور بہانہ ان کے ہاتھ آ جائے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر انہیں تاریخ کا پتہ بھی چلتا کہ قیامت کس دن آنی ہے تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو قیامت کے دن کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور بے شک میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی احادیث میں ہم قرب قیامت کی نشانیوں کو پاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں سورہ محمد میں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یعنی وہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ اچانک قیامت آ پڑے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں اور جو علامتیں ہیں وہ تو آ چکی، اور پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت کرنا کیسا ہوگا، یعنی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرما دیا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سی آگے ہوتی ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سے بعد میں ہے،
یہ وضاحت ہے اس حدیث کی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 26 کی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہاں پر علامات قیامت کے بارے میں کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مغرب کی طرف جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، تب وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ایک بار اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف غروب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں الفاظ یہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا، یعنی جو پہلے ایمان نہیں لایا اور جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کیا ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگی، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کس طرح اجنبی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ آئے گا، یعنی پھر سے دین اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اسے مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ معاشرے میں اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان کے ساتھ میل جول رکھنا، تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے، جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، ان کی تو اتوار ہی نہیں ملتے نا۔ اگر کوئی عورت حجاب کر رہی ہے، نقاب کر رہی ہے اور دوسری دوپٹہ ہی نہیں سر پر ڈال رہی تو پھر کیسے ان کی دوستی ہوگی؟ ان کی تو آپس میں آتے ہی نہیں ملتی۔ تو یہی بات ہے۔ تو اس طرح نیک لوگ برے لوگوں سے بھی میل جول پسند نہیں کرتے، لہٰذا نیک لوگ ہی اپنے معاشرے میں اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ یہ ہے وضاحت اس حدیث کی۔ اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا دراصل وہ جنت ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دجال کا ظاہر ہونا اوتھنٹک احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پراپر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انسان ہوگا۔ یہ نہیں کہ جیسے کچھ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ ماحول ہے یا انوائرمنٹ ایسی ہو جائے گی دجالیت والی، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک پراپر انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ جیسے صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی آتا ہے، یعنی یہ بہت اہم آیات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں دعا بھی بتائی گئی ہے جو ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دیکھیے ذرا یہ کتنی اہم بات ہے، ہم غور نہیں کرتے نا۔ حالانکہ جن کو یہ دعائیں یاد ہیں وہ ضرور تشہد میں کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں بات آتی ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت کے دن کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جی یہ رہی چند احادیث قیامت کی علامات کے بارے میں۔ ویسے تو اور بہت ساری اوتھنٹک احادیث موجود ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کے آگے چند ہی رکھی ہیں۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے۔ راؤ ہو، یہاں پہ ہو جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک قیامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، جسے تم مانگ رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، یعنی ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میرے ساتھیوں کو، یعنی صحابہ کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریچ سٹارٹ کی، دعوت کا آغاز ہوا، اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو ہوا یہ کہ گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دینے لگے لوگ، جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے، جو کہ ہمیں سیرت کے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس بات پر یہ کہا گیا کہ ان سے کہو کہ خواہ ہم ہلاک ہوں یا اللہ ہم پر فضل کرے، یہ ہمارا معاملہ ہے، یعنی تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا، تم اپنی فکر کرو کہ تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے۔ اور اس مفہوم کو بھی قرآن کریم میں آپ کئی جگہوں پر پاتے ہیں، جیسے سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی، یعنی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، جو حق اور باطل میں اس دن فیصلہ کرے گا، جو نیک ہیں ان کو بہترین جزا دے گا، اور جو بد ہیں ان کو اتنی ہی سزا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرما دی، یعنی کہ جو جتنی برائی لے کے آیا اس کو اتنی ہی ملے گی سزا اس کی، جبکہ جو نیکی لے کے آیا اس کو اس سے بڑھ کر دیا جائے گا بدلہ اس کا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، یعنی اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور عنقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یعنی ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی لے آئے۔ جی تو لفظ غورن کے معنی ہے خشک ہو جانا، یعنی پانی کا اتنی گہرائی میں اتر جانا کہ وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہو سکے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پانی کو خشک کر دے اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا پھر اس کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ مشینوں کے باوجود انسان کچھ نہ کر پائے، اس کو نکال نہ سکے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں یہ نفع دے سکے، یعنی کون تمہارے لیے پینے کو صاف پانی کو مہیا کرے گا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، جو ہم پیچھے بات پڑھ چکے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت اس میں آیات ہیں، اور یہاں پر اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دنیا میں دے رکھی ہیں، کیا تم ان نعمتوں کو پرووائڈ کر رہے ہو، یعنی کیا تم دینے والے ہو؟ جیسے آیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو اپنی زراعت کے لیے، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، یعنی کھیتی ہی نہ اگے، اور اگر اگ جائے تو اللہ اس کو تباہ کر دے، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور کہو کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اوقات یاد کروا دی کہ تم ہو کیا چیز، اور اگر اللہ اس پانی کو کڑوا کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟
اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، یعنی جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، اس کے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا کہ تم نے کیا ہے؟ یعنی ان تمام نعمتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کی ذات، بابرکت ذات۔ اب دیکھیں یہاں پر جو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، یعنی اناج، پانی اور آگ، اس کے بارے میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی ان 3 چیزوں کو عام رکھنے کا حکم ہے، یعنی ان کو روکنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے، یعنی ایسی 3 چیزیں جن کو عام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے انسان کو کہ اس کو وہ روک کے رکھے، یعنی یہ عام انسانوں کے برتنے کی چیزیں ہیں، نفع حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، یعنی ان میں کیا کیا ہے؟ پانی اور گھاس، آگ۔ اس کو سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ تو جی یہ رہی سورۃ الملک کی تفسیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمانوں کو بڑھائے قرآن کریم کی بدولت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔